سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا درس عظمت والدین کا ادب و احترام، والدین کی شان، والدین کا مقام و مرتبہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ لکھ دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید کے اندر اکثر جگہ پر جہاں پہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اللہ پاک نے میرے اور آپ کے والدین کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر میں اسی آیات مبارکہ پر ہی بات کروں تو یہ ایک ضمناً بات کر رہا ہوں، اصلاحاً بات ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر تو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے، اس کو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی، اللہ پاک نے ہر نعمت سے نوازا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اس لیے کہ اس نے جنا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، یعنی جنا ہے ہمیں، جس کی وجہ سے ایک ماں 9 مہینوں تک اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو رکھتی ہے، یہاں تک کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے، ماں کو اس وقت میں بھی تکلیف دیتا ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، ماں اس وقت بھی ایک ایسی کٹھن زندگی سے اپنے زندگی کے مراحل گزار رہی ہوتی ہے، اور جب بچہ اپنی جوانی کی طرف جاتا ہے، اس وقت بھی اپنے والدین کو دکھ اور مصیبت کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ آج جو ہماری تاریخ بنی پڑی ہے، آج نوجوان نسل اپنے والدین کے ساتھ اتنا بد سلوکی کرتی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ جب وہ بچہ چلنے کے قابل نہیں تھا، جب بولنے کے قابل نہیں تھا، اس کو کھانے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں تھا، پہننے کے لیے اس کو کوئی ڈھنگ نہیں تھا کہ میں کپڑا کیسے پہنوں، میں جوتی، ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں وہ جوتی ہے وہ الٹی پہنی ہوتی ہے، لیکن ماں یا باپ ایسے رشتہ ہے وہ اس وقت بھی ان کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ وہی بچہ جب جوانی کی طرف آتا ہے، ماں باپ جب بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، جب وہی عادتیں جو بچے کے اندر یعنی بچپن کے اندر تھی،
وہی عادتیں جب ماں باپ کے اندر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں، جب وہ بچے ہوا کرتے تھے اور بڑھاپے کی صورت میں پہنچتی ہیں تو وہی عادتیں جب ہوتی ہیں تو نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار مجھے یہ بتا میرے بیٹے یہ مسئلہ کیا ہے، یہ معاملات کیا ہے، بیٹا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بتاتا ہے تو اس وقت آگے سے ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا ہے، آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، آپ کو میں نے 1 سے 3 مرتبہ بتا چکا ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، نہیں آتی تو چھوڑ دو اس کو۔ لیکن وہی بچہ جب بچپن کے اندر 1 سے لے کر 100 تک پوچھتا ہے اور جیسے جیسے وہ بچہ پوچھتا جاتا ہے باپ کی زبان پر اللہ پاک مٹھاس اور پیدا فرما دیتا ہے اور نرمی پیدا فرما دیتا ہے، اور جیسے جیسے اور پوچھتا ہے باپ کے لہجے میں اور زیادہ نرمی آتی ہے اور پیار اور محبت آتی ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہ دیا کرو، نہ ان کو تکلیف دیا کرو، ان کو پریشان نہ کیا کرو۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی صورت میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان کو کبھی بھی کلمہ اف نہیں کہنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، یہاں تک کہ ایک یہی بچہ موت اور زندگی کے اندر لڑ رہا ہوتا ہے، ماں اپنے کلیجے کے ساتھ لگا کے اس کو ہاسپٹلوں کے چکر لگاتی ہے، باپ کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، اس کو بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں آتا، نہ اس کو دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، سینے کے ساتھ لگا کے اپنے بچے کو ہاسپٹلوں کے چکر لگاتی ہے، آدھی رات تک ساری رات والدین جو ہے بچے کے لیے جاگتے رہتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت میرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ لیکن یہی بچہ جو ہے اپنا باپ جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے، تھوڑی سی کھانسی آتی ہے، اس کی چارپائی کو کمرے سے اٹھا کے برآمدے تک لے کے آتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے لیے بھی یعنی قاصر ہو جاتا ہے، وہی اس کی چارپائی کو اٹھا کے دروازے سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے نا کہ ماں کے بارے میں کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، کہا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ بچپن کے اندر جب بچے کو اپنی ماں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو سلایا تھا اور ماں اپنے بچے کے ساتھ جب سلا رہی تھی، اس وقت وہ بچہ رات کے وقت آدھی رات کے وقت ڈر جاتا ہے اور ماں اپنی ساری زندگی اس وسواس میں گزار دیتی ہے کہ کہیں آج بھی میرا بچہ ڈر نہ جاتا ہو، لیکن بچہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماں اس زندگی میں گزار دیتی ہے کہ کہیں میرا بچہ آج بھی ڈر کی وجہ سے اس کی نیند خراب نہ ہو جاتی ہو، اس وسواس میں اپنی زندگی کو گزار دیتی ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جب بازار کے اندر جائیں تو شاید ہمیں کوئی خالص چیز نہ ملے، شاید ہمیں کوئی اچھی چیز نہ ملے، کوئی 1 نمبر چیز ہمیں نہ ملے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ماں کی محبت، پیار کی، باپ کی شفقت آج بھی خالص ہے، آج بھی 1 نمبر ہے، جو بے لوث اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتی ہے۔ دیکھیں ہم آج کسی کے پاس جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، 1 مہینے کے بعد ہمیں اس کا معاوضہ جو ہے، اس کا جو ہمیں معاوضہ ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن ساری زندگی ماں ایسی ذات ہے کہ جو اپنے بچوں کو پالتے وقت نہ دن کو دیکھتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے، نہ اپنی سر اور پیٹ کی درد کو دیکھتی ہے، نہ بخار، نہ آندھی، نہ یعنی کسی ایسے یعنی موسم خراب کو دیکھتی ہے۔ جیسا بھی وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کچن کے اندر نہ گرمی نہ سردی دیکھتی ہے، وہ دن اور رات کو اپنے بچوں کا بے لوث خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیتی ہے۔ اور لیکن جب اس کی خدمت کرنے کا موقع ہمیں ملتا ہے
اس وقت ہم ان کو اٹھا کر ہم کسی ادارے والے کے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر ان کی چارپائی کو اٹھا کے ہم 1-2 وقت کے کھانا دینے کے لیے جو ہے ہم محتاج ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا اس کا کھانا اب کیسے پورا کریں۔ یہ تو نہ مر رہا ہے، نہ اس کو زندگی میں سکون آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تو امتحان ہے انسان کا، اس وقت تو امتحان ہے انسان کا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ اب وہ امتحان سے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ماں نے اس کو اپنی زندگی کے اندر ہر تکلیف مصیبت کے اندر ان کو پالا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہاں پہ یہ ایک انڈسٹری علاقہ ہے، یہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جو اتنا سخت کام بھی کرتے ہیں۔ کیا ان کی اولادیں نہیں ہیں؟ کیا اولاد کا حق اتنا بھی نہیں بنتا ہے کہ ایک ماں اور باپ دونوں کو سنبھال سکے؟ یہ واحد ایک باپ ہے جو 10 افراد کو پالتا ہے، لیکن 10 افراد سے ایک ماں اور باپ نہیں پلتا ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ ہمارے اندر کہ آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے کہ ایک افراد جس نے تقریباً 1 سال سے نہیں، ہماری زندگی ساری لگ گئی ہے کہ جو ہمیں پالتے پالتے یہاں تک کہ وہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی وہ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے وہ کوئی نوکری نہیں چھوڑ رہا، کئی کسی کے تانے سن رہا ہے، کسی کی تکلیفیں جھیل رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی یعنی ساری رات کوئی یعنی گارڈ کی نوکری کرتا ہے، کوئی کسی کی تانے اور گالیاں سنتا ہے، لیکن کس کی خاطر سنتا ہے؟ وہ تو اب نہ اس کی خواہشات اب رہی ہے، نہ ہی اس کی وہ ضروریات رہی ہیں جو ان کی وہ ضروریات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بس سادہ سا کپڑا مل گیا، پہن لیا، 2 وقت کا کھانا، پہلے وہ 2 روٹیاں کھایا کرتے تھے، اب وہ بزرگ آدمی جو ہے ان سے بمشکل 1 روٹی کھائی جاتی ہے، داند ٹوٹ چکے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کھائی جاتی، جس کی وجہ سے مسلمانوں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، بچہ جب یونیورسٹی کالج یا کسی بھی ادارے کے اندر پڑھتا ہے وہ عیاشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن باپ اپنے بڑھاپے کی صورت میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ اپنی نہ بالوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہے، نہ کمر جھکی ہوئی دیکھ رہا ہے، نہ اپنی تکلیف کو دیکھ رہا ہے، بس اس کو ایک ہی تکلیف نظر آتی ہے کہ میرے اولاد جو ہے وہ کبھی دکھ میں نہ آئے، پریشان نہ ہو۔ اس لیے انسان سمندر کی تپال تک تو جا سکتا ہے، انسان یعنی سمندر کے کنارہ تو اس کو جو نبی نہ شاید ملا ہو، لیکن یقین کر جاؤ کہ آج بھی ماں باپ کی محبت کا کنارہ نہیں ہے، کہ آج بھی وہ اتنی محبت اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ جس نے بھی اپنے والدین کی عظمت، والدین کی شان، والدین کے ساتھ پیار کیا ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی زندگی والی، عزت والی زندگی عطا فرمائی ہے، قبر کے اندر بھی اللہ پاک اس کے ساتھ اچھا سلوک فرمائے گا، جس کی وجہ سے حضرت اویس کرنی کو دیکھ لو، ایک مرتبہ بھی جاگتی ہوئی آنکھوں سے میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ماں کی محبت، ماں کی خدمت نے حضرت اویس کرنی نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنا جبہ مبارک اتار کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرماتے ہیں، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب اویس یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے تو ان کو یہ جبہ جو ہے دے دینا اور ان کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ یار یہ مقام کہاں سے ان کو ملا؟ میرے محبوب ارشاد اکثر فرمایا کرتے تھے اویس کو یہ مرتبہ اور مقام جو ملا ہے اس کی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بوڑھی تھی، خود چل نہیں سکتی تھی، خود کھا نہیں سکتی تھی، خود بیٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن ایک مرتبہ عشق محبت، عشق محمد نے، عشق مصطفیٰ نے دل کی دروازے کو ایسی دستک دی، ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اماں ایک مرتبہ صرف اجازت دے دے، میں محمد کا چہرہ دیکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ ماں نے کہا کہ مجھے پیچھے سے سنبھالے گا کون؟ ماں نے کہا کہ میرا خیال کون کرے گا؟ حضرت اویس کرنی بارہا اصرار کرنے پر ماں نے اجازت دے دی، کہا کہ بیٹا جا تو رہا ہے، جلدی واپس آ جانا،
میرا پیچھے خیال تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ میرا کوئی خیال کر سکے۔ حضرت اویس کرنی میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کشانہ مبارک میں جاتے ہیں، دستخط دیتے ہیں، اندر سے آواز سجدہ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کون آنے والا شخص ہے؟ کہا میرا نام اویس ہے، میں قرن سے آیا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے؟ کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں نہیں، وہ تو شاید مسجد میں ہیں یا پھر یہاں سے اب تشریف فرما نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی اب مسجد کا دروازہ اور گھر کا دروازہ بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ ماں کا حکم یہ تھا کہ جلد واپس آ جانا ہے۔ جب مسجد کے اندر جاتے دل کے اندر یہ بات آئی کہ شاید ہو سکتا ہے میں دیر نہ کر جاؤں، میری ماں کا پیچھے کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ اسی پاؤں پلٹے واپس اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب ماں کی خدمت میں ادھر حاضر ہوتے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے محبوب گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ ابھی تک سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے ابھی تک کوئی بات کہی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا مجھے قرن کے باشندے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی تک ملاقات بھی نہیں ہوئی، امی عائشہ صدیقہ نے بھی بتایا بھی نہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا مجھے قرن کے باشندے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پہ اویس تو نہیں آیا تھا۔ میرے محبوب پھر صحابہ کے مجمع میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، اے صحابہ اویس کو اگر مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اب اس کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ آج بھی ماں کی گود بانجھ نہیں ہوئی ہے، آج بھی وہی حکم ہے، والدین جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرا رب کریم کی بارگاہ میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہم یقین کر جائیں، پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، جائز ہیں، چومنے چاہیے، میں منع نہیں کرتا ہوں۔ جو اللہ والے ہیں، جو باشرہ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جب وہ پیر صاحب کسی کے گھر میں آتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، سمجھا رہی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جب کسی مرید کو آواز دینی ہے تو مرید بھی آگے ہاتھ چھوڑ کے اس طرح جو نبی سر جھکائے ہوئے، بڑے ادب، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوتا، وہ کہتے ہیں اور رشیدہ جی حضور فرمائیے جی کھانا تیار ہے؟ جی جی بالکل جی کھانا تیار ہے، آپ بس تشریف لے کے آئیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم ان کا ایسے احترام کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، اگر سب سے بڑا اگر پیر دیکھنا ہے تیرے گھر کے اندر تیری ماں اور تیرا باپ ہے تو ان کے ہاتھ چوم، ان کے پاؤں چوم، یقین کر جا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پاؤں میں جنت ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا الجنت تحت من اقدام امہاتہا، ماؤں کے قدمے کے تلے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ اگر اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو پھر اس دروازے سے اگر گزرنا ہے جنت کے اندر جانے کے لیے تو باپ کی خدمت کر لے، باپ کا پیار کر، باپ کا پیار ملے گا، ماں کا پیار ملے گا، اللہ پاک تجھے جنت سے بھی جو نبی اندر داخل فرما دے گا۔ اس لیے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تجھے اگر ماں کے پاؤں دھو کر بھی پینے پڑے تو تو ان کے پاؤں کو دھو کر بھی پی لے، اور اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم لے، اللہ تیرے دل کو تسکین بھی پہنچائے گا، تیرے دل کو ٹھنڈک بھی پہنچائے گا۔ اس لیے ہمارے ماں باپ ہی ہمارے پیر ہیں، پیر پکڑنا چاہیے، جو بشرہ ہے، جو عالم دین ہے، جو اللہ پاک نے ان کو یعنی ایک مرتبہ اور مقام دیا ہوا ہے، جو آل رسول ہے، اولاد علی میں سے ہے، سید زادہ ہے، ان کے ہاتھ چومیں اور ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کی بھی طرف دیکھ لینا۔ ماں باپ تجھے آوازیں دیتے رہتے ہیں لیکن تو ان کی بات سنتا نہیں ہے، ان کو تو باقاعدہ اوپر سے الٹا جواب دیتا ہے۔ کبھی پیر کو جواب دینا نا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ پیر کے اندر کتنی فراست ہے اور کتنی زیادہ یعنی ان کا دل بڑا ہے کہ وہ تیری ان باتوں کو جو نہ بھی چھوڑ دے گا، بلکہ وہ تیری مریدی ختم کر دے گا، تجھ سے بات تک نہیں کرے گا۔ تو ماں کو تھپڑ بھی مار لیتا ہے، ماں کو دھکے بھی دے دیتا ہے، ماں کو گالی بھی دیتا ہے، باپ کی داڑھی نوچنے تک چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ تو گھر سے دوڑ کر بھی چلا جاتا ہے، ماں اور باپ پھر بھی آوازیں دیتی ہیں واپس لوٹا، یہ اتنی ٹھنڈی چھاں تجھے کہاں سے بھی نہیں ملے گی جو تجھے ماں کے آنچل سے ملے گی، باپ کی محبت سے ملے گی۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ پیار کریں،
میں یہ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ماں باپ کو تکلیف نہ دیا کریں۔ اگر کسی کا دل توڑا ہے، ماں باپ کو تکلیف دی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے سامنے گزارش کرتا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگ لیں، نہیں تو پھر یاد رکھ لیں۔ ایک شخص تھا، وہ شراب پیتا تھا، جب وہ شراب کے اندر دھند ہوتا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ماں نے کہا، آیا عصر کا وقت ٹائم تھا، آیا گھر کے اندر، ماں کو کہتا مجھے کھانا دو۔ ماں نے کہا کہ ابھی افطاری کا ٹائم ہونے میں وقت ہے، آپ افطاری کے وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لینا، آپ رمضان کا تھوڑا سا تو جو نا بھی ان کا اہتمام کر لیں، رمضان کا تھوڑا سا تو خیال کر لیں۔ لیکن وہ بجائے اس کی کہ ماں کی بات کو مانتا، آگے سے اس نے تھپڑ دے مارا ماں کو۔ جب تھپڑ دیا، ایک وقت ایسا آیا جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک بزرگ جب قبرستان کے گزرتے ہیں اور اس کی قبر سے عصر سے لے کے مغرب تک گدھے کی ہینکنے کی آواز آتی ہے، جب اس کی قبر کا پتہ کروایا گیا کہ یہ کون شخص ہے، جب ان کے گھر میں وہ بزرگ آتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ قبر والا کیا لگتا ہے تیرا، مائی بول کر کہتی ہے کہ وہ میرا بدبخت بیٹا تھا۔ کہا کیا رویہ تھا، کیا طریقہ کار تھا؟ کہا کہ اس کا طریقہ اور رویہ یہ تھا، جب وہ شراب کے اندر دودھ ہوتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، اور جب گھر میں آتا مجھ سے کھانا مانگتا، میں رمضان کا ادب و احترام ان کو بتاتی، لیکن آگے سے بجائے اس کے کہ میری بات پر عمل کرتا، وہ مجھے تھپڑ مارتا، مجھے دھکے دیتا۔ عزیزان گرامی، جب وہ اس دنیا سے بندہ گیا تو اس بزرگ نے کہا اس کو معاف فرما دے، نہیں تو عصر سے لے کے مغرب تک اس کو عذاب کے اندر مسلط کیا جاتا ہے۔ گدھے کی ہینگنے کی آوازیں اس کی قبر سے آتی ہیں۔ تو اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیا کرے۔ معذرت کے ساتھ میں نے آج 2-4 منٹ اوپر لے گیا ہوں، لیکن ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک نے بارہا قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار کریں، بیوی کا بھی خیال کریں، بچوں کا بھی خیال کریں، ان کا مقام ان کو دیں، ماں باپ کا مقام ماں باپ کی جگہ پر رکھیں، کبھی بھی فرق نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، بسم اللہ۔